اب میں ہمارے آج کے صدر مشاعرہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، دوستوں خاندان کراچی کے رونق نظر انداز پہلے قلم کی آواز کاغذ کتابوں کے خالق اور اپنے چھوٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ کہہ دیجیے کہ سراپا محبت اور محترم جناب رونق حیات صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے ذرا قدر خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنے کلام سے جو سامنے صدیقی صاحب، مہمان خصوصی صاحب، مہمان اعزازی اختر سعیدی صاحب، صاحب اطلاق فہم طالب جمیل صاحب، سید صاحب، صاحب، فیروز صاحب، صاحب اور تقریب کے اہتمام اور ناظم سفیر اردو جناب یاسر صدیقی صاحب، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ دولت کے سفیر اردو کی یہ محفل جو بزم سعیدی ادب کے زیر اہتمام پہلی شعری محفل منعقد ہوئی اور مجھے آپ کی محبتوں سے اس قدر نوازا کیا کہ میں اس کی کلیدی منصب پر فائز ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس نشست کی کامیابی کے لیے میں دعا گو تھا، اور اس لیے کہ بہت کم وقت میں اور بہت محدود شعراء کرام پر اس کا اہتمام کیا گیا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی حاضری جو ہے شعراء کرام کی وہ 100% ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ یہاں پر آپس میں جس طرح کی یگانگت کا مظاہرہ ہوا ہے اس طرح خلوص کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں، مجھے یاد ہے کہ جب بہتیا ٹاؤن میں پہلی نشست ہوئی تھی تو اس کی صدارت ہمارے دوست فراست حسبی نے کی تھی اور میں مہمان خصوصی تھا۔ اس میں نے یہ دعا کی تھی کہ یہ شعری محفل جس کا اپنی محبتوں سے آغاز کیا گیا ہے، یہ خدا کرے کہ بزم سعیدی الادب کے زیر اہتمام یہ ارتقائی منازل کی طرف بڑھتی سکے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی شعری نشستیں ہوئی، بزم سعیدی الادب سے بہت اچھی نشستیں ہوئی۔ ایک تو یہ بوتھم میں جو نشست تھی جس میں کرینہ سے تبسم انوار تشریف لائی تھی، وہ تو نہایت کامیاب ترین نشست تھی اور بڑی یادگار نشست تھی۔ یہ جو شعری نشستیں میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذہن وہاں تک جا رہا ہے جہاں پر دبستان کراچی جو ہے مطلب اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی اور رکھی جا چکی تھی۔ میں ایک نسل جو ہندوستان سے یہاں آئی تھی اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ پورا ہندوستان جڑا تو کراچی کا دبستان آباد ہوا۔ یہ جملہ جو ہے یہ تاریخی جملہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ دبستانوں کا دبستان ایسے ہی نہیں بن گیا، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ مشاعروں سے نہیں۔ مجھے یاد ہے چھوٹی چھوٹی نشستیں پہلے برپا ہوئی اور کچھ گھرانے ایسے تھے جن میں 24 گھنٹے ہی نشستیں تھیں، جیسے سلیم احمد کا گھر تھا جو آگے نشست، قمر جمیل کا گھر تھا، انجم اعظمی کا گھر تھا، جاسر قریشی کا گھر تھا جو آگے نشست۔ تو یہ نشستوں سے بڑھتے ہوئے سلسلے سب سے پہلے ناطق مشاعرہ، پھر بعد میں سفیر جی نے یہاں کراچی میں بڑا ناطق مشاعرہ جس کو آپ مشاعرہ کہہ سکتے ہیں،
اس کے بعد مظفر احمد ضیاء نے کسٹم میں بنیاد رکھی، پھر اداروں میں بہت مشاہدے، یہاں تک کہ پولیس کے محکمے نے بھی یہ بہت بڑا مشاہدہ کرا۔ لیکن شعری نشستیں جو ہیں وہ مشاہدے کی اور ہماری علم و ادب کی تہذیب کی بنیاد ہے، اور یہ نشستیں ہی رفتہ رفتہ اپنا کام آگے کی طرف کرتی ہے، اس سے علم کی روشنی پھیلتی ہے، اس سے ادب پھیلتا ہے، اس سے تہذیبی رویے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر چلوں کہ شاعری ایک الگ چیز ہے اور شعری منظر نامے سے جڑے رہنا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ہم سے بہت سارے سینئر شاعر ہیں آپ سے جو یہ کہ وسطی منظر نامے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مرکزی منظر نامہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شعراء کرام کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمارے شعری منظرنامے سے، ادبی منظرنامے سے جڑی ہوئی ہیں، جس میں دو قدر ہستیاں یہاں تشریف فرما ہے، تو میں انہیں سامعین نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر یہ سامع ہوں تو ان کی غیر حاضریاں بھی ہونے لگی۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے شاعر ہونا ایک الگ چیز ہے، صاحب فہم ہونا، شعر کو سمجھنا، شعر کی یہ کہ تفہیم کو جاننا، یہ ایک الگ کا۔ ہمارے بھائی اختر سعیدی جو ہے یہ شعر کے اجزائے ترکیبی، عناصر ترکیبی اور اس کی بنت کو جتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر بہت کم لوگ ہیں یہاں پر شعر کی بنیاد سے احساس کو سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ بہت صاحب کو اسی طرح یہ ہمارے جو طارق زمین صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے تھوڑی ہے بھائی، یہ ہمارے منظرنامے کا حصہ ہے۔ یہ نعمان حسن صاحب جو ہے، یہ نعمان حسن صاحب گھر پر تقریبات چلاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے انواع اقسام قسم کے کھانے، اور بالکل سرتپا خلوص و محبت سے باز گزار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے تھوڑی ہے بھائی، یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا حصہ ہے، اور ہمارے منظرنامے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میں ان سب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام شعراء کرام جو ہے وہ ہمارے لیے لائق تحسین ہے۔ یہ بہت بڑی خوش حصیلی ہے کہ میں سعید بھائی کے دولت پر اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ کچھ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہت محبت ہے اور شکر گزار ہوں آپ کا۔ ہمارے بھائی فیروز ناطق خسرو صاحب نے دھیمے لہجے میں بہت اچھی غزل، بلند غزل سنائی، مجھے بہت اچھی لگی۔ اور اختر سعیدی صاحب جو ہے ان کا تو ماشاءاللہ ستارہ جو ہے وہ عروج پر ہے، جو گویا کہ یہاں جتنا کلام پیش کیا تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، تو بہت اچھا کلام پیش کیا گیا۔ میں چونکہ سفیر اردو کی اقامت پر جو مشاعرہ ہو رہا ہے تو میں نے اردو کے بارے میں چنیدہ اشعار کہے، میں نے کوئی تسلسل سے کوئی کلام نہیں کہا۔ جو میری ایک غزل ہے وہ غزل جو ہے اس کا ایک شعر میں نے طالب بھائی کے لیے اس کا جو مطلع ہے وہ میں نے ان کے لیے کہا تھا۔ میں اس بات پہ قائم ہوں، جب بھی میرا مجموعہ چھپے گا تو اس کے نیچے نوٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں چونکہ اردو کا ذکر ہے تو میں آپ سب کی اجازت سے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بادل کے ٹکڑے کا بیاں معلوم ہوتا ہے، کسی بادل کے ٹکڑے کا بیاں معلوم ہوتی ہے، تمہاری دھوپ مجھ کو صاحبہ، کسی بادل کے ٹکڑے کا بیاں معلوم ہوتا ہے، تمہاری دھوپ مجھ کو صاحبہ معلوم ہوتی ہے، تمہاری نرمیاں جب گیت گاتی ہے محبت، تمہاری نرمیاں جب گیت گاتی ہے محبت کے، تو پھر اردو زبان معلوم تمہاری نرمیاں جب گیت گاتی ہے محبت کے، تو پھر اردو زبان معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک شعر اور ہے جس سے آپ کی سب تائید حاصل ہے اور دوسرے پیش کرتا ہوں کہ زمین پر اس قدر رونق ہے آن حضرت کے قدموں کی، زمین پر صحیح ہے،
زمین پر اس قدر رونق ہے حضرت کے قدموں کی، زمین جب جب میں دیکھوں آسمان معلوم زمین پر اس قدر رونق ہے حضرت کے قدموں کی، زمین جب جب میں دیکھوں آسمان معلوم ہوتی ہے، زمین جب جب میں دیکھوں آسمان معلوم ہوتی ہے۔ بس یہی سلسلہ ہے برسوں سے، بس یہی سلسلہ ہے برسوں سے، دل میں رات ہو رہا ہے برسوں سے، بس یہی سلسلہ ہے برسوں سے، دل میں رات ہو رہا ہے برسوں سے، میں دیا ہوں میرے تعاقب میں، میں دیا ہوں میرے تعاقب میں ایک پاگل ہوا ہے، میں دیا ہوں میرے تعاقب میں ایک پاگل ہوا ہے برسوں سے، اور سرحد کفر اور ایمان پر، سرحد کفر اور ایمان پر میں ہوں میرا خدا ہے برسوں سے، میں ہوں میرا خدا ہے سرحد کفر اور ایمان پر، میں ہوں میرا خدا ہے برسوں سے، اور قطرہ قطرہ ٹپک کے رس باقی، قطرہ قطرہ ٹپک کے رس باقی، جسم میں رہ گئی ہوس باقی، قطرہ قطرہ ٹپک کے رس باقی، جسم میں رہ گئی جسم میں رہ گئی ہوس باقی، اپنے دل میں تجھے بسانے کی آرزو ہے نفس نفس باقی، اپنے دل میں تجھے بسانے کی آرزو ہے نفس نفس باقی، اور صوتی قافیہ سماعت فرمائیے کہ سب گئے رفتگاں سے ملنے کو، سب گئے رفتگاں سے ملنے کو، اور میں رہ گیا ابس باقی، سب گئے رفتگاں سے ملنے کو، سب گئے رفتگاں سے ملنے کو، اور میں رہ گیا ابس باقی، آئینے سے تیری بات ہونے لگی، آئینے سے تیری بات ہونے لگی، دل پگھلنے لگا رات ہونے لگی، آئینے سے تیری بات ہونے لگی، دل پگھلنے لگا رات ہونے لگی، اور ایک شب وہ اچانک مجھے کیا ملا، ایک شب وہ اچانک مجھے کیا ملا، مجھ پہ خوشیوں کی برسات ہونے لگی، مجھ پہ خوشیوں کی برسات ہونے لگی، اور پنجتن میں نے اتنے ادب سے لکھا، پنجتن میں نے اتنے ادب سے لکھا، مجھ پہ خیرات سادات خیرات سادات اور دن تماشا ہے شب غزل پیش کر، دن تماشا ہے شب تماشا ہے، دن تماشا ہے شب تماشا ہے، عشق میں یہ عجب تماشا ہے، دن تماشا ہے شب تماشا ہے، عشق میں یہ عجب تماشا ہے، اور اس بدن کے خمار خانے میں، اس بدن کے خمار خانے میں جو بھی کچھ ہے وہ سب تماشا ہے، اس بدن کے خمار خانے میں جو بھی کچھ ہے وہ سب تماشا ہے، پھر وہی اس کا تذکرہ ہر سو، پھر وہی اس کا تذکرہ ہر سو، پھر وہی لب بلب تماشا ہے، پھر وہی اس کا تذکرہ ہر سو، پھر وہی اس کا تذکرہ ہر سو، پھر وہی لب بلب تماشا ہے، اور ایک بدن ہے کہ جس کی قربت میں، ایک بدن ہے کہ جس کی قربت میں ایک دعا زیر لب تماشا ہے، ایک دعا زیر لب تماشا ہے، اور اے میرے دل تجھے خبر بھی ہے، اے میرے دل تجھے خبر بھی ہے تو کہاں اور کب تماشا ہے، اے میرے دل تجھے خبر بھی ہے تو کہاں اور کب تماشا ہے، اور خواہش جان و جسم کی حد میں، خواہش جان و جسم کی حد میں پاسے حد ادب تماشا ہے، پاسے حد ادب تماشا، خواہش جان و جسم کی حد میں پاسے حد ادب تماشا ہے،
اور تو کبھی ہے کسی سبب سے، تو کبھی ہے کسی سبب سے، اور تو کبھی بے سبب تماشا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی سبب کا پورا کے